وعلیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتاؤں گی۔ شہادت حضرت امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سات بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی 13 رجب بروز جمعۃ المبارک 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ثابت ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا عقد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ جتنے فضائل اور مناقب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں احادیث نبوی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور خم غدیر کے میدان میں بھی ہزاروں مسلمان حاجیوں کے مجمع میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے امام اور چوتھے خلیفہ ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے ساری عمر دشمن اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند رکھا اور ہزاروں کفار کو واصل جہنم کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد میں عین حالت نماز زہر آلود تلوار کے وار سے زخمی کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن تھا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، آپ رضی اللہ عنہ نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ اس وار کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی اولاد کو چند نصیحتیں فرمائیں۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کے قاتل کو گرفتار کر کے لایا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خوف سے زرد ہو چکا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے قاتل پر رحم آ گیا اور ارشاد فرمایا، اے حسن و حسین رضی اللہ عنہ، یہ تمہارا قیدی ہے، اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا، جو کچھ خود کھانا وہ اسے بھی کھلانا۔ اگر میں اچھا ہو گیا تو مجھے اختیار رہے، میں چاہوں گا تو سزا دوں گا اور چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ اگر میں اس دنیا میں نہ رہا تو تم اس سے انتقام لینا چاہو تو اسے ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی اور ہرگز اس کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ قطع نہ کیے جائیں، اس لیے کہ یہ تعلیم اسلام کے خلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وار کے بعد پورے کوفہ بلکہ عرب میں کہرام مچ گیا۔ ہر زیرو نوحہ کنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسجد میں حالت سجدہ میں شہید کیا گیا۔ 2 روز تک حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے، جبکہ زہر آپ رضی اللہ عنہ کے پورے جسم میں پھیل چکا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ 21 رمضان کی صبح نماز فجر کے وقت شہادت فرما گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ نے تجہیز و تکفین کی اور عراق کی سرزمین پر نجف اشرف میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا، جہاں اب آپ رضی اللہ عنہ کا عالی شان روضہ مبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہر آفاق
خطبات کا عظیم مجموعہ ہے، جس کا ایک خطبہ اس طرح ہے: قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس سے نصیحت حاصل کرو، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، اور گزشتہ حق کی باتوں کی تصدیق کرو، اور اس سے باقی دنیا کے بارے میں عبرت حاصل کرو، کیونکہ اس کا ہر دور دوسرے دور سے ملتا جلتا ہے، اس کا آخر بھی اپنے اول سے جا ملنے والا ہے، اور یہ دنیا سب کی سب فنا ہونے والی اور بچھڑ جانے والی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یاد رکھو کہ اے ایمان والو، میں سب سے افضل وہ ہے جو اپنی طرف اور اپنے اہل و عیال اور مال کی طرف سے خیرات کرے، کیونکہ تم آخرت کے لیے جو کچھ بھی بھیج دو گے وہ خیر بن کر تمہارے لیے محفوظ رہے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں، لائک شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنا بہت کرم فرمائے، آمین، فی امان اللہ۔